بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے مسلمان ہیں، اگر کوئی پریشان ہے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامل اور مکمل صحت نصیب فرمائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جامن کے فوائد کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ گرمیوں کا موسم چل رہا ہے، اور چونکہ جامن مزاج کے اعتبار سے سرد خشک حیثیت رکھتا ہے، اس کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے، تو گرمی کے مریضوں کے لیے گرمیوں کے اندر اس کا استعمال انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب کون کون سی بیماری کے لیے آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، یا کس بیماری کے لیے اس کا زیادہ فائدہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں۔ ویڈیو لمبی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی کارآمد، انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی، تو اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھیے گا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے، ضرور اس کا وزٹ کریں، آپ کو بہت ساری قیمتی معلومات ملیں گی۔ خالص روغن بلسان بدر والا اگر کوئی منگوانا چاہتا ہو، خالص جنگلی شہد، زعفران، سلاجید یا کسی بھی قسم کی دیگر ادویات منگوانا چاہتے ہوں، ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اس کی ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ کمزوری کا مسئلہ ہو، دل کے امراض کا مسئلہ ہو، معدے کے مسائل ہوں، یا زنانہ اور مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے، آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں، نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں، یا دوا منگوانا چاہتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اس کی ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ تو چلیں دوستو، جامن کے کیا کیا فوائد ہیں اور کس بیماری کے لیے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے، تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ دوستو، جامن غذائیت اور افادیت کے لحاظ سے ایک بہترین اور مکمل غذا ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ جامن قوت باہ بڑھاتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، گرمی کے جو دست ہوتے ہیں اس میں تسکین دیتا ہے اور بند کرتا ہے۔ گرم مزاج والے خواتین و حضرات کے معدے اور جگر کو قوت دیتا ہے، خون کے جوش کو دور کرتا ہے۔ جامن کا سرکہ ورم میں مفید ہے، جامن تیزابیت میں مفید ہے، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، مصفی خون بھی ہے، پیشاب کی جلن میں مفید ہے۔ معدہ آنتوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے 1 پاؤ جامن کے سرکے میں 3 پاؤ چینی ملا کر شکنجبین بنا کر صبح شام استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ جلنے سے بنے ہوئے سفید داغوں پر جامن کے پتے خشک 3 گرام پیس کر 24 گرام مکھن میں ملا کر بطور مرہم لگانے سے چند روز میں داغ دور ہو جاتے ہیں۔ گرم طبیعت والوں کے گرتے ہوئے بالوں کو روکتا ہے۔ جامن کی چھال کا جوشاندہ پرانے اسہال اور پیچس میں مفید بتایا جاتا ہے۔ جامن کی گٹھلیوں کا سفوف جو سائے میں خشک کر کے بنایا گیا ہو 3 گرام سردیوں میں ہمراہ شربت انجبار چاٹ لینے سے ہر قسم کا پیچس دور ہو جاتا ہے۔ رات کو بدخوابی کی صورت میں جامن کی گٹھلی کا سفوف 12 گرام صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کرنا انتہائی مفید ہوتا ہے۔ جامن کا کھانا آواز کو درست کرتا ہے، گلے کو صاف کرتا ہے۔ دست اور پیچس روکنے کے لیے مغز تخم جامن، آم کی گٹھلی کا مغز، حلیلہ سے عام وزن لے کر سفوف بنا لیں۔ 3 گرام سفوف پانی کے ساتھ لینا مفید ہے۔ ذیابیطیس کے مریض کے لیے سائے میں خشک کی ہوئی چھال باریک پیس کر 6 گرام سفوف صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ لینا مفید ہے۔ جامن کی گٹھلیاں کوٹ کر سفوف بنائیں۔ صبح شام 3 گرام سفوف پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے ذیابیطیس کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ اگر پاؤں میں جوتے کا زخم ہو جائے تو جامن کی گٹھلی پیس کر لگانے سے جلد آرام آ جاتا ہے۔ 100 گرام اگر جامن ہو تو اس میں تقریباً 83.7% پانی، 0.7% پروٹین، 0.3% فیٹ، 0.4% معدنیات، 0.9% فائبر، 140% کاربوہائیڈریٹ، 15 ملی گرام فاسفورس، 1.2 ملی گرام فولاد، 18 ملی گرام وٹامن سی اور تھوڑی مقدار میں وٹامن بی کمپلیکس پایا جاتا ہے۔ اس میں 62 کیلوریز بھی پائی جاتی ہیں۔ جامن شفائی خوبیوں سے بھرپور پھل ہے۔ اس کا پھل، بیج، پتے یہاں تک کہ چھال تک مفید ہے، اور ان میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور کیلشیم پایا جاتا ہے جو کسی نہ کسی طبی ضرورت میں کام آتا ہے۔ جامن کے گودے کو خشک کر کے اس کا سفوف بنا کر نظام انہضام کے مسائل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جامن کے درخت کی جڑ کو پانی میں ابال کر گرم پانی جوڑوں کے مریضوں کے جوڑوں پر اگر ڈالا جائے تو آرام ملتا ہے اور درد کم ہوتا ہے۔ جامن کے مزید فوائد مزاج کے اعتبار سے جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا سرد خشک ہے پہلے درجے میں۔ جامن شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے مفید ہے، گرمی، دھوپ اور لو کے اثرات کو خاتمہ کرتی ہے، پھوڑے پھنسی کو خشکی کو کنٹرول کرنے کے لیے مفید ہے، چہرے کے داغ دھبے رنگ دور کرتا ہے اور اس سے رنگت نکھرتی ہے، معدے اور مثانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے،
بواسیر خونی کو روکنے کے لیے مفید ہے، جریان کو روکنے کے لیے مفید ہے، مقوی با بھی ہے، مادہ حیات کو گاڑھا کرتی ہے، با کو قوت دینے والی ہے۔ نسخہ شوگر: جامن کی چھال یا گٹھلیاں جامن سائے میں خشک کی ہوئی 3 ماشا صبح شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں، پیشاب میں شکر آنے کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر آپ کو معدے مثانے کی کمزوری کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے جن لوگوں کا مثانہ کمزور ہو، رات کو خواب بد یا بغیر کسی خواب کے احتلام ہو جاتا ہو، وہ ایسے کریں کہ جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا کر 3 ماشا صبح شام پانی کے ساتھ لیں، کمزوری بھی دور ہو جائے گی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ سوزاک کے لیے نسخہ: جامن کا تازہ چھلکا 1 تولہ، آدھا پاؤ پانی رگڑ چھان کر چینی ملا کر 2 بڑے چمچ صبح شام استعمال کروائیں، سوزاک دور ہو جائے گا۔ جامن کی چھال کو اتار کر سائے میں خشک کر کے باریک پیس کر کپڑ چھان کر لیں، صبح شام ہمراہ پانی 6 ماشا یعنی چھوٹا چائے کا چمچ استعمال کروائیں پانی کے ساتھ۔ سوزاک کے مرض کے لیے بہتر ہے، جریان بھی دور کرتا ہے، جس کو قطرہ قطرہ پیشاب آتا رہتا ہو رک جاتا ہے، لیکوریے کے مرض کو بھی دور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جامن کے اندر بہت سارے فوائد اور منافع چھپا کر رکھے ہیں، اس کو استعمال کریں۔ گرمیوں کا موسم چل رہا ہے، گرمی کے لیے انتہائی اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ گرمی کے جتنے بھی امراض ہیں اس میں اس کا فائدہ ہوگا، اور بہت سارے امراض جو گرمی سے پیدا ہوتے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جامن کے استعمال کرنے سے بیماریوں سے ہماری جان مستقل طور پر چھوٹ جائے گی۔ تو ضرور اس کو استعمال کیجئے گا۔ جو بیماریاں میں نے بتائی ہیں، جس اعتبار سے بتایا ہے اس اعتبار سے آپ اس کو استعمال کریں، چاہے ویسے کھائیں، چاہے بطور سفوف کے استعمال کریں، بطور پاؤڈر کے استعمال کریں، یا شربت بنا کر استعمال کریں، یہ اپنی جگہ پر اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔